الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام سلطان الہند عطائے رسول خواجہ کل خواجگاں وارث النبی ولی ہند خطب بحر و بر حضرت سیدنا سید معین الدین حسن سنجری اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں اور اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ جو حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج سے چند ماہ پہلے ٹی وی نیوز 18 کے اینکر نے گستاخانہ لہجہ، گستاخانہ کلمات، گستاخانہ گفتگو کی تھی، اس پر سارے ہندوستان بھر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں بے چینی، غم و غصہ پایا گیا۔ بڑی احسن بات ہے،
جن کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں ہے وہ تو انجان مار گئے، وہیں پہچان ہو گئی ہے کہ کون حق والا ہے۔ جس کے دل غریب نواز کی گستاخی پر تڑپے وہی مومن کہلایا۔ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توہین کی اس نے اور اپنے دلی نفرت کا اظہار کیا تو خواجہ سرکار کے چاہنے والے مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے اور ان کو غصہ آیا جو واجبی تھا اور بڑا غم گزرا، چونکہ بہت سارے حضرات کوشش کرے اور ہندوستان کے چپے چپے میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین، چاہنے والے، ان کے نام کی مالا جپنے والے یا خواجہ کہنے والوں نے اس بدبخت گستاخ اینکر کے خلاف شکایت درج کروائی اور FIR کٹوائی۔ وہ تمام حضرات میری نظر میں قابل مبارکباد ہے اور وہ قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اپنے جذبہ محبت غریب نواز کا اظہار فرمایا۔ چونکہ یہ ہندوستان ہے اور آج کل پوری دنیا میں لبرلزم پھیلا ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہے اور ہم ایسے بیانات دے سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہیٹ اسپیچز اور اس قسم کے انڈیپنڈنس سے فائدہ اٹھا کر آزادی رائے کے اظہار، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر یہ ساری دنیا میں وبا پھیل چکی ہے اور وہ بھی صرف اسلام کے خلاف، اسلام کے اہم ترین قابل احترام شخصیات کے خلاف، اولیاء، صحابہ، اہل بیت کے خلاف فریڈم آف اسپیچ کا نام لے کر ہیٹ آف اسپیچ کیا جا رہا ہے اور مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب ہندوستان میں سرکار غریب نواز کی شان میں اس گستاخ اینکر نے گستاخانہ لب و لہجہ گفتگو کی تو الحمدللہ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں نے اپنی زندگی کا ثبوت دیا اور انہوں نے اس کے خلاف اپنے اپنے مقامات پر FIR درج کروائے اور یہ ہونا چاہیے بھی تھا۔ ہر سنی کو FIR درج کرانا تھا اور جتنے لوگ حیدرآباد میں FIR درج کرائے ہیں میں ان کی ستائش کرتا ہوں، ان کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اور ان کی تعریف کرتا ہوں، اور وہ انہوں نے جو کام کیا ہے یہ کام کرنا ضروری تھا اور انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دے کر ہم کو بھی یہ موقع دیا کہ ہم بھی غریب نواز کے گستاخ کو جواب دے سکیں۔ اور یہ ہر سنی مسلمانوں کا فرض ہے کیونکہ غریب نواز ہماری جان بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، اس لیے ہم کو اسلام ملا تو یہ احسان ہے خواجہ خواجگاں عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کے در کے سامنے ہم اپنا سر بھی جھکاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو بھی بہت پریشانی ہوئی، میں مسلسل لگا ہوا تھا اور
اس معاملے میں نے مختلف لوگوں سے گفتگو کی اور خصوصیت سے جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ سے میری گفتگو ہوتے رہی۔ جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ صاحب کوششیں کرتے رہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر دراز فرمائے اور ہمت و طاقت دے۔ اسی کوشش میں لگے تھے۔ میں تو ان سے یہاں تک بھی ڈسکس کرا کہ اگر اپن سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں تو جائیں گے، ہماری جو بساط ہے کریں گے، اور کوئی کرے یا نہ کرے، ہم کو انو کرے یا انو کرے، یہ سجادے وہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ خواجہ ہمارے آقا ہیں۔ ہم کو خواجہ غریب نواز کی محبت میں کرنا ہے، کسی کو دکھا کے یا کسی سے پیسے لے کے کسی کی خوشامد میں نہیں کرنا ہے۔ ہم کو کرنا ہے تو حضور خواجہ غریب نواز کی محبت میں کرنا ہے اور اخلاص سے کرنا ہے۔ اللہ ہمارے قیصر ایڈوکیٹ صاحب سلامت رکھے، وہ لگے ہوئے تھے اور سپریم کورٹ کے بھی وکیل کے پیچھے اپنی حد تر مقدار کوشش کرے، اور اس نے کیا کیا، وہ گستاخ اینکر نے، کیونکہ اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن ہم مالداروں کو طاقت کو نہیں دیکھتے، ہم غریب نواز کو دیکھنے والے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگ بھی اسی ذہن سے رہنا چاہیے۔ انہیں پیسے والا ہے، انہیں ہے۔ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور خواجہ غریب نواز سرکار سے عرض کریں، حضور آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انہیں سپریم کورٹ سے رجوع ہوگا، وہ گستاخ اینکر بولا کہ سارے ایف آئی آر جو ہے کالعدم قرار دے دیے جائیں، مسترد کر دیے جائیں، لیکن غریب نواز ہے، وہ سلطان الہند ہے۔ اس لیے میں بار بار، آپ میری زبان سے سنتے ہیں کہ ہم کسی کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو غریب نواز کی حکومت کو مانتے ہیں۔ اب آپ لوگ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے کی، مگر میں تو یہ مانتا ہوں، اور یہ برملا ہر جلسے میں، میدان میں، مسجد میں، کمرے میں، ہر جگہ یہی بات میں کہتا آیا ہوں۔ بہرکیف سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو غریب نواز کے کرم سے ایسی بات سجائی دی کہ 128 صفحات پر انہوں نے ایک فیصلہ صادر کیا، اور اس کے تمام جو انہیں مسترد کرنے کی، کالعدم کرنے کی جو بات کی، اس کو جو ہے سارے ایف آئی آرز کو انہوں نے منظور کیا، اور کہا کہ کوئی ایف آئی آر مسترد نہیں ہوں گا، اور اس پر قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ 128 پڑھے لکھے لوگ چاہیے کہ وہ 128 صفحات پڑھے، اور جو بھی سرکار کی ناموس کی کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وقت نکال کے وہ 128 صفحات پہ ججز جو قابل ترین سپریم کورٹ کے جج ہیں، میں ان ججز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گستاخ اینکر کی درخواست کو مسترد کر دیا، کالعدم قرار دیا، اور غریب نواز کے احترام کو، ادب کو، ان کی عالی مرتبت کا خیال کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اور انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ اظہار رائے، فریڈم آف اسپیچ یا ہیٹ اسپیچ، یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ فریڈم اسپیچ، اظہار کے رائے کی آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بلند بالا، عالی مرتبت، اہم شخصیتوں کی توہین کی جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کو ہر مسلمان اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور ہر جو ہمارے آقا کی شان میں بھوک رہا ہے، جہاں جہاں بھی ہماری روحانی بزرگوں کا، ہمارے علماء کی توہین ہو رہی ہے،
یہ ان کے لیے نظائر ہیں، اور اس کو پڑھنا اور اس کا جواب اپنے اپنے انداز سے دینا۔ تو میں ان ججز کی انصاف پسندی کو سراہتا ہوں اور ان کی علمی صلاحیت کو قابل تعریف سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی علمی صلاحیت اور منصفانہ عدل مزاج سے ایک اہم ترین فیصلہ دے کر اظہار رائے کی آزادی کی تعریف کو متعین کیا اور ایسے بد لگاموں کی زبان پہ لگام لگا دیا کہ جو اظہار رائے، اس کے وقت نہیں ہے، میں بتاتا تھا کہ آج کل بچوں میں بھی یہ ذہن جو پیدا کیا گیا ہے یہ لبرزم ہے۔ ہمارا بچہ بھی کھڑے رہ کے باپ کو بولتا، اس کے بعد بولتا میرے کو بھی بولنے کا حق ہے بولتا، لیکن ججز نے بتا دیا کہ حق کہاں ملتا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑوں کی توہین کی جائے۔ اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے بول دیا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی اظہار رائے کی آزادی کا فتنہ پہنچ گیا ہے۔ بڑے بڑوں کے سامنے بچے جو ہے زبان لڑاتے ہیں، وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات پہنچی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی جو گستاخیاں ہو رہی ہے یہ یہودیت کی سازش ہے، یہ نصرانیت کی سازش ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی یہودیت گھس گئی ہے، ہمارے کلچر میں بھی یہودیت گھس گئی ہے۔ ہم اسلام سے لوگاں دور کر دیے ہیں، اور اسلام نے تو کیا سکھایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتایا کہ تم سے اگر ذرا بھی کوئی بڑا ہے تو اس کا احترام کریں۔ یہ تعلیمات نہیں دی جا رہی ہیں، اس کا نام اظہار رائے کی آزادی رکھ دیا گیا ہے، اور اس قسم کے نفرت آمیز تقاریر کر رہے ہیں۔ تو وہ ججز، اللہ نے ان کو اتنی قابلیت عطا فرمائی، 128 صفحات پر انہوں نے اس پر بحث کی، بحث کر کے اس پر روک لگایا، اور اس کے تمام FIRs کو اجمیر شریف بھیجنے کا حکم دیا۔ اب اجمیر شریف کے جو حکام ہیں اس پہ قانونی حیثیت سے تحقیق کر کے جائزہ لے کر اس کو جو ہے قانونی سزا دی جائے گی۔ اب آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجمیر کے جو حکام ہیں ان کو اللہ یہ توفیق دے سرکار کے غریب نواز کے صدقے میں کہ وہ قانونی طور پہ اس گستاخ اینکر کو، ٹی وی 8 نیوز کے گستاخ اینکر کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا اس دنیا میں بھی دے اللہ، اور آخرت میں تو ہے چنے اسے۔ آپ یہ دعا کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے یہ بات کو اپنے اپنے گروپس میں بھیجیے۔ کئی سنیوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے کل ان مرکزی مجلس اہل سنت پر اللہ کا یہ کرم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت، حضور غوث و خواجہ غریب نواز کا کرم یہ ہوا کہ ہماری جماعت اس بات میں اتنی سبقت لے گئی کہ ہم نے اخبارات میں اپنا اعلامیہ، اپنی نیوز بھیج کر اس اینکر کی نہ صرف مذمت کی بلکہ یہ فیصلہ آنے پر اظہار خوشی کیا اور ان ججز کا شکریہ ادا کیا۔ اب آپ لوگ پڑھتے نہیں، اب اتنی بے حسی اگر ہمارے سنیوں میں رہیں گی تو پھر دیکھیے آپ گستاخوں کی طرف ہی جا رہے ہیں آپ لوگ۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان گستاخوں سے بچائیں، اللہ خود انتظام کیا، اور آپ کو یہ حوصلہ ملنا چاہیے۔ بظاہر ہم بڑے کمزور ہیں، بظاہر ہمارے کو کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی روکنے والے ہیں،
ہمارے کو باہر بھی کرنے والے ہیں. ہمارے ذہنوں میں لبرزم آ گیا ہے, صلح کلی آ گئی ہے, اعتدال پسندی آ گئی ہے, رشتہ داری کی مروت آ گئی ہے. مگر اللہ نے یہ بتا دیا کہ کوئی ساتھ دے نہ دے, ہم اپنے محبوب کے دشمن کا خود مقابلہ کرتے ہیں. اور اگر بھی آپ سعادت مندی چاہتے ہیں اور اللہ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں تو کلین مرکزی مجلس اہل سنت کا ساتھ دیجیے. میں بڑے ہی اللہ کی شکر گزاری, سرکار کی شکر گزاری, اولیاء کی, صحابہ علم کی شکر گزاری کے ساتھ بغیر کسی تکبر, بغیر کسی فخر کے کہوں گا کہ اللہ اور اپنے اللہ کے حبیب ہم سے کام لے رہے ہیں. یہ شکر ہے. ایک منٹ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے, اس کے حبیب پاک کا صدقہ ہے, صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا تصدق ہے, حضور غوث اعظم سید رضی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, حضور خواجہ غریب نواز سرکار کا کرم ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز سرکار نے ہم جیسے کمزوروں سے کام لے لیا. ہم نے اخبارات میں آج تک کوئی تنظیم, کوئی جماعت, کوئی اتنے درگاہ والے, کوئی متولیاں, کوئی نے اس کے پر اظہار خوشی کا کیے, نہ تشکر کا اظہار کیے. یہ ہمارے مقدر میں تھی بات اللہ کے کرم سے. میں بغیر کسی تکبر فخر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, سرکار کا شکر ادا کرتا ہوں, اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ہم نے اخبارات میں بھیجا اور اخبارات والوں نے بھی ہماری جو ہے پذیرائی کی, اور اخبار تقریباً 3 اخبارات تو ہماری نیوز کو جو ہے چھاپے اور اپنے اخبار میں جگہ دیے. میں ان اخبارات کے ایڈیٹر صاحبین, خصوصاً میں جناب برہان الدین اویسی ایڈیٹر اعتماد کا اور ان کے تمام سب ایڈیٹرز اور ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں اعتماد میں انہوں نے ہماری نیوز کو جگہ دے کر اپنی غریب نواز کی محبت کا اظہار کیا. اور میں جناب اب جو ایڈیٹر ہیں منصف کے, ہمارے لطیف صاحب کے بعد میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے تمام سب ایڈیٹرز کا اور ان کے تمام کارندوں کا, منصف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اخبار میں ہماری نیوز کے لیے جگہ دے کر غریب نواز کی محبت کا اظہار کیا. اور میں سہارا, راشٹریہ سہارا کے ایڈیٹر صاحب اور ان کے سب ایڈیٹرز اور ان کے جتنے بھی کارندے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے نام نہیں معلوم ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. سہارا, راشٹریہ سہارا کے تمام سب ایڈیٹر اور ایڈیٹر صاحب, چیف ایڈیٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس نیوز کو خواجہ غریب نواز سرکار کے گستاخ کی اپیل مسترد ہونے پر جو انہوں نے نیوز چھاپ کر اپنے اخبار کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے. میں ان تمام اخبارات, روزنامے اعتماد, روزنامہ منصف, روزنامہ راشٹریہ سہارا کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں آپ کو وہ نیوز پڑھ کر سناتا ہوں. اب آپ لوگ اس کو اپنا ریکارڈ کر لے کے دیگر آپ کے تمام گروپس میں یہ بھیجیں تاکہ یہ چیز لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. خواجہ غریب نواز کے گستاخ اینکر کی سپریم کورٹ میں اپیل مسترد ہونے پر اظہار مسرت. کلین مرکزی مجلس اہل سنت کا اعلامیہ. مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صدر کلین مرکزی مجلس اہل سنت, مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی, جناب مرزا شاہ نواز قادری ایڈوکیٹ,
اور جناب محمد علی قیصر قاضی ایڈوکیٹ اور دیگر تمام عہدیداران ارکان نے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت نے حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ کل خواجہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی شان مبارک میں ٹی وی نیوز 18 کے اینکر کی اپیل سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے مسترد کیے جانے پر بے حد خوشی و مسرت کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ان ججز کا شکریہ ادا کیا اور محبان خواجہ غریب نواز کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا خواجہ غریب نواز کی شان میں چند ماہ قبل نیوز 18 کے اینکر نے گستاخانات گفتگو کی تھی، جس پر سارے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کے عقیدت مندوں نے غم و غصے کا اظہار کیا اور اس گستاخ اینکر کے خلاف ہندوستان بھر میں FIR درج کروائی، جس پر اس اینکر نے آزادی رائے کا بہانہ بنا کر سپریم کورٹ سے رجوع ہو کر سارے FIR کو کالعدم اور مسترد کر دینے کی اپیل دائر کر دی تھی۔ لیکن خوشی و مسرت کی بات یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ کے قابل ججز نے خواجہ غریب نواز کی عظمت و ادب اور آپ کے اعلیٰ مقام و مرتبے کا خیال کر کے انصاف و عدل سے کام لیا اور منصفانہ فیصلہ صادر کیا۔ ٹی وی نیوز 18 کے اینکر کے خلاف جہاں جہاں بھی FIR درج کروائی گئیں کالعدم یا مسترد نہیں ہوں گی، بلکہ اس گستاخی کرنے والے اینکر کے خلاف تمام FIR اجمیر شریف راجستھان روانہ کیے جائیں۔ وہاں کے حکام مزید تحقیقات کر کے ان تمام FIR کا قانون کے مطابق ایکشن لے کر قانونی کارروائی کریں۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت اس انصاف پسند حقانیت پر مبنی فیصلہ صادر کرنے پر ان سپریم کورٹ کے جج کو قابل ستائش سمجھتی ہے اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ دراصل ان ججز نے اپنی علمی صلاحیت و عدل سے بھرپور نظر سے اس فرق کو واضح کر دیا کہ اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نفرت آمیز گفتگو کر کے قابل احترام شخصیات کی شان میں گستاخی کی جائے اور ملک و قوم کو انتشار میں مبتلا کیا جائے۔ جن کے دل میں نفرت بھری ہوتی ہے وہ لوگ اظہار رائے کی آزادی کا نام لے کر گستاخیوں کی کوشش کیا کرتے ہیں، جو بالکل غلط اور نامناسب ہے، فساد برپا کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ ہم پھر ان سپریم کورٹ کے ججز کا تشکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی تہذیب کی حفاظت کی، امن و امان کی برقراری میں اہم حصہ ادا کیا اور اجمیر شریف کے حکام سے توقع رکھتے ہیں کہ اس گستاخ اینکر کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے۔ اس پر میں تمام سننے والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور آپ تمام اخبارات کا بھی اور ان ججز کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور آپ حضرات سے بھی میں خواہش کروں گا کہ آپ جو ہے اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھ کے تمام جتنے بھی گروپس ہیں آپ کے ان پر بھیجیے اور غریب نواز سرکار کی محبت کا اظہار کیجیے۔ دیگر کو بھی جو ہے نا ہے اس کے بعد ہم کو پروگرام چلانا ہے۔ اس کی رات میں تقریباً 1 گھنٹہ جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب سے میری گفتگو ہوتی رہی۔ انشاءاللہ اس کا لائحہ عمل ہم تیار کر رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ غریب نواز کے صدقے میں اس کو سخت سے سخت سزا دیے اور حضور غریب نواز ایسی غضب کی نظر ڈالیں کہ وہ فنا ہو جائے، اور ایسے تمام گستاخان رسول، تمام گستاخان صحابہ، تمام گستاخان اہل بیت
تمام گستاخان اولیاء، تمام گستاخان غوث و خواجہ، تمام ہمارے بزرگوں کے گستاخ تباہ و برباد ہو جائیں اور اہل سنت جماعت کا بول بالا ہو جائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔